السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ عثمان صاحب کھانا کھا رہے تھے اور ان کے سپاہیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اب اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے عثمان صاحب کے سپاہیوں کو مارا تھا یعنی کہ گلاڈیوس کو شامل لے کر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قریبی علاقے سے نیکوس نامی ایک دیہاتی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گلاڈیوس آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے حضور، وہ اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرتا ہے تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں آؤ ہچکچاؤ نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے حضور آپ کا شکریہ، ہمارے دسترخوان لوازمات سے بھرے ہوئے ہیں، میں یہاں ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے میرے حضور آپ کے سپاہی۔ اس کی آدھی بات پر عثمان صاحب کہتے ہیں ایسی کون سی بات ہے جو تم کہنا چاہ رہے ہو لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے ہم جب ڈیرنس کے علاقے کے پاس ہل چلا رہے تھے میرے حضور، ہم نے دیکھا بازنطینی فوجیوں نے آپ کے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے میرے حضور، یہ وہ سپاہی ہیں جو بازنطینی چوکی پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور صدران سے کہتے ہیں میرے ساتھ چلو۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں نیکوس کو بھی لے لو، یہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ گلاڈیوس قبیلے کو غور سے دیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب گلاڈیوس اور سپاہیوں کے ساتھ اس کے ٹھکانے پہنچتے ہیں۔ اس کے لوگ معصوم بنتے ہوئے میرے حضور خوش آمدید، میرے حضور خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب کچھ بالکل نارمل نظر آتا ہے، ہل چلایا گیا ہوتا ہے اور کام کاج جاری ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ تو گلاڈیوس ایک خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرے حضور بالکل، میری بیوی الکیریا، سب کچھ اسی نے دیکھا اور مجھے بتایا۔ عثمان صاحب کے پوچھنے پر خاتون کہتی ہے میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، جب میں نے دیکھا تو میں نے نیکوس کو بتایا۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور وہاں بیٹھے بچے سے پیار کرتے ہیں۔ گلاڈیوس آگے بڑھتا ہے اور وہاں موجود ایک ہتھیار جسے ہم پیل کہتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں، وہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر عثمان صاحب دوسرے بچے کے پاس جاتے ہیں اور گلاڈیوس سے پوچھتے ہیں تو وہ کتنے لوگ تھے؟ گلاڈیوس کہتا ہے میرے حضور تقریباً 50 تھے۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے کوجا سردار بوران سے پوچھتے ہیں بوران صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بوران کہتا ہے میرے حضور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کس جال میں پھنسایا گیا ہے، بس انتظار کریں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور گلاڈیوس سے پیل لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کافی پرانی ہے، تم اسے کب سے استعمال کر رہی ہو؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے یہ میرے بابا کا تھا، خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب پیل زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبیلے آؤ اور اپنے ذریعہ آلے کی تجدید کرو۔ گلاڈیوس ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلیں اپنے شہیدوں کو لے کر چلتے ہیں، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے، حملہ آور اب بھی وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ گلاڈیوس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے عثمان نے چارہ پکڑ لیا ہے، کاش ہم انہیں یہی مار دیتے۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے رک جاؤ، یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ جگہ خونی سیلاب میں بدل جائے گی۔ عثمان انتقام لینے کے لیے اپنے سپاہیوں کو جمع کرے گا اور چوکی پہ چھاپا مارے گا۔ پھر بھلا میں کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت استقبال تیار کروں گا، مجھے تیاریوں کے لیے بورسا جانا ہے، میں اس صوفیہ نامی شیطان کو دیکھنے کے لیے بھی بےتاب ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں صوفیہ اور حلیمہ تلوار بازی کر رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ لڑتے لڑتے صوفیہ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے تو صوفیہ اسے کہتی ہے تمہارا غصہ مجھے خوفزدہ کر رہا ہے، یہ کیسا غصہ ہے پوئنا؟ تو حلیمہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے پوئنا نہیں حلیمہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ غصے سے کہتی ہے کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے حملہ کرتی ہے مگر حلیمہ اس کے حملوں سے بچتے ہوئے تلوار اس کے پیٹ میں گاڑ دیتی ہے۔ صوفیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور حلیمہ زخم گہرا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر صوفیہ پوئنا 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 پکارتے پکارتے گر جاتی ہے اور یہ لڑتے لڑتے حلیمہ کا خیال ہوتا ہے۔ صحیح سلامت صوفیہ اس پہ حملہ کرتی ہے۔ حلیمہ جوابی وار زبردست کرتی ہے۔ اس کے بدلے ہوئے رنگ اور خطرناک حملے دیکھ کر صوفیہ پوچھتی ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ بتاؤ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں کچھ نہیں چھپا رہی، میں بس انتقام لینے کے لیے بےتاب ہوں خالہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ مسکرا دیتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب ندی کنارے پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کے سپاہیوں کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد عثمان صاحب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر سب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور بوران کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے میرے اللہ یہ کیسا ظلم ہے۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنی رنجشیں زمین میں دفن کر دیتے ہیں لیکن ان شیطانوں میں مرنے والوں کے لیے بھی کوئی عزت یا رحم نہیں ہے۔ شہداء کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں ان
انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، حقیقت میں وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جنہوں نے یہ کیا ہے میرے شہیدوں کے بہائے گئے خون کے ہر قطرے کے بدلے ان کے خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ جرکتہ کہتا ہے میرے حضور چلیں ان کی چوکیوں پہ حملہ کرتے ہیں، تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم احتیاط کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں سب سے پہلے احتیاط برتنی ہوگی۔ اس لیے میں ایکو تیزی کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور ہمیں جنگل میں لکڑہاروں سے اہم معلومات ملی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آنے والا کیوماس کہتا ہے چوکی چھوڑنے والے کافروں نے راستے میں ترکمان دستے کے لیے جال بچھا دیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شہداء کو لے کر کے لے جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر گلاڈیوس اپنے اصلی روپ میں بورسا کے اندر داخل ہوتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد صوفیہ کے پاس آتا ہے۔ صوفیہ ایک دم سے خنجر اس پہ تان لیتی ہے۔ گلاڈیوس کے سپاہی حرکت کرنے ہی لگتے ہیں کہ گلاڈیوس انہیں روک دیتا ہے۔ صوفیہ اسے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے یہ تم مجھ سے کیسے پوچھ سکتی ہو؟ تمہیں یاد کرنے کے علاوہ اور کیا کروں گا؟ صوفیہ غصے سے کہتی ہے میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلاڈیوس اس کا ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور اسے چومتا ہے، جس پر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور گلاڈیوس شہنشاہ کا فرمان اسے دکھاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد صوفیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لعنتو، کیا شہنشاہ نے تمہیں مدد کے لیے بھیجا ہے؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے شہنشاہ کو مجھ سے بہتر کوئی کیسے مل سکتا تھا؟ پھر میں نے خود بھی سوچا کہ مجھے عثمان کا سر لینے سے زیادہ خوشی اور کیا چیز دے سکتی ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ تمہیں بھی دیکھ لوں گا، تو اس لیے میں نے یہ فریضہ قبول کیا۔ میں تمہاری اور اس خوبصورت بورسا کی حفاظت کے لیے یہاں ہوں۔ اس کی باتیں سن کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں حسن سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ کافروں پہ قہر برپا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہی شاندار انداز میں تلوار کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں پیچھے سے اس کی جانب بڑھنے والے سپاہی کو عثمان صاحب تیر مار کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تیروں کے بعد عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ تلواریں لے کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ کوجا سردار کو دیکھ کر حسن سردار کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کوجا بھی، اور اس کے بعد کافروں کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ وہ عثمان صاحب، علاؤالدین، اورحان، کوجا سردار اور حسن سردار کے درمیان پس کے رہ جاتے ہیں۔ کیوماس، آئیکوت شامل اور جیرکوتے بھی خوب لڑتے ہیں۔ لڑائی کے دوران کوجا سردار حسن سردار کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بہادروں کا بہادر میرا بھائی حسن، آخرکار تم نے اس بوڑھے کو ڈھونڈ ہی لیا ہاں؟ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں اور حسن سردار کہتا ہے یقیناً میں نے ڈھونڈ لیا، میری پیٹھ کو ٹیک لگانے کے لیے ایک لمبا پہاڑ چاہیے تھا، میں نے کہا جا کر اسے ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ پھر سے کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور مزید کچھ دیر کی لڑائی کے بعد کافروں کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ کوجا سردار کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ پہاڑ کے ساتھ کھڑا ہے ہاں؟ یہ کہتے ساتھ وہ حسن سے گلے ملتے ہیں، پھر عثمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ریاست کے حاکم عثمان بے۔ عثمان بے کو دیکھتے ہوئے سردار حسن کہتا ہے تو جس نے مجھے بچایا وہ سردی علاقوں کے حاکم عثمان صاحب تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا غوث سے غوث تک پھیلا ہوا ہاتھ مذہب کا نہیں سمجھا جاتا؟ کوجا صاحب نے مجھے تمہارے اور تمہاری نیت کے بارے میں بتایا۔ تو حسن کہتا ہے ہماری نیت واضح ہے، ہم آپ کی سرزمین پر آ کر آپ کے ساتھ متحد ہونا چاہتے تھے، لیکن پہلے مجھے آپ کو کچھ معلومات دینی ہیں۔ احسن بیکے اور سارگون کی موت نے الجائتوں کو بھڑکتی آگ کی طرح غصے میں ڈال دیا ہے اور اس آگ نے تبریز کے قریب رہنے والے تمام ترکمانوں کو جلا دیا ہے، اور اب منگول افواج کا کمانڈر الجائتوں کی سب سے مہلک تلوار سمجھا جانے والا اولوکچار وہ سردی علاقوں میں طوفان بن کے آ رہا ہے، وہ احسن بیکے اور سارگون کی لاشیں لینے آ رہا ہے۔ چیرکتے پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اولوکچار کیا وہ الچی بن کے آ رہا ہے؟ حسن کے ہاں میں سر لانے پر عثمان صاحب علاؤالدین اور جیرکتے سے کہتے ہیں آپ دونوں فوری طور پہ ایلچی کو وصول کرو گے، وہ جب آئے تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب سردار حسن سے کہتے ہیں جو معلومات تم لائے ہو واقعی بہت اہم ہیں۔ یہ سن کر سردار حسن ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔